3 اپریل 2026 بروز جمعہ تہران سوگ اور عقیدت کی فضا میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا، جہاں ایران نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہئی کی ہفتہ بھر جاری رہنے والی تشییع جنازہ اور عوامی سوگواری کی تقریبات کا آغاز کیا۔ آیت اللہ خامنہئی 4 ماہ سے زائد عرصہ قبل امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فضائی حملے میں اپنے خاندان کے متعدد افراد، جن میں ان کی صاحبزادی، داماد، شیرخوار نواسی اور بہو شامل تھیں، کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ ہزاروں عقیدت مندوں کے ساتھ آیت اللہ خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کے تابوت پیش کیے جانے کے چند گھنٹے بعد انہیں تہران کے عظیم مصلی میں منتقل کیا گیا، جہاں ایرانی قیادت، غیر ملکی وفود اور ملک بھر سے آئے ہوئے سوگواروں نے آخری دیدار کیا اور خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی حکام نے ان تقریبات کو حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں قومی اتحاد، استقامت اور مزاحمت کی علامت قرار دیا۔ تقریب کے دوران فضا رقت انگیز رہی، جہاں ہزاروں افراد اشکبار آنکھوں کے ساتھ نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے اپنے محبوب رہنما سے عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ سفید زینے نما سٹیج پر رکھے گئے تابوت ایک خوبصورت محرابی پس منظر کے سامنے آویزاں تھے، جبکہ اطراف میں ایرانی قومی پرچم اور سیاہ علم ازاں نصب تھے۔ آیت اللہ خامنہئی کے تابوت پر سیاہ امامہ رکھا گیا تھا، جو سادات میں شمار ہونے والے علماء کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ایک سیاہ و سفید چیکدار رومال بھی رکھا گیا تھا، جسے ایران میں اسلامی انقلاب اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ تقریبات میں آیت اللہ خامنہئی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہئی کی عدم موجودگی نمایاں رہی۔ ایرانی ذرائع کے مطابق وہ سیکیورٹی خدشات کے باعث عوامی تقریبات میں شریک نہیں ہوئے، اگرچہ ان کی غیر موجودگی پر مختلف حلقوں میں قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ تشییع جنازہ میں ایران کے قریبی اتحادی ممالک کے اعلیٰ سیاسی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ چین، روس، بیلاروس، عراق، ترکمنستان اور آرمینیا کے سرکاری وفود تہران پہنچے اور رہبر انقلاب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت نے بھی ایک اعلیٰ سطحی سرکاری وفد روانہ کیا۔ اگرچہ ایران نے وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی تھی، تاہم نئی دہلی کی نمائندگی باہر کے گورنر سید عطا حسنین اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ پبیترا مارگریٹا نے کی، جنہوں نے تہران میں آیت اللہ خامنہئی کے تابوت پر حاضری دی۔ اس کے علاوہ کانگریس رہنما سلمان خورشید اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی قیادت میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھارتی نمائندوں پر مشتمل ایک بین المذاہب وفد نے بھی آیت اللہ خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کیا، جسے ایران اور بھارت کے عوامی روابط کی ایک اہم علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی، جنہوں نے دیگر سوگواروں کے ہمراہ مرحومین کے لیے فاتح خوانی اور دعائے مغفرت میں شرکت کی۔ ایران نے ان یورپی ممالک کو دعوت نہیں دی جنہوں نے حالیہ جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی حمایت کی تھی۔ مبصرین کے مطابق یہ فیصلہ حالیہ تنازع کے بعد تہران کے سفارتی پالیسی اور سیاسی موقف کی عکاسی کرتا ہے۔ جنازے کا جلوس پیر کے روز تہران کے مرکزی علاقوں سے گزرے گا، جبکہ منگل کو آیت اللہ خامنہئی کے جسد خاکی کو قم منتقل کیا جائے گا، جو ایران کے شیعہ دینی مراکز میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بدھ کے روز عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا میں بھی نماز جنازہ اور تعزیتی تقریبات منعقد ہوں گی، جن میں عراق اور خطے بھر سے ممتاز دینی و سیاسی شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ ہفتہ بھر جاری رہنے والی یہ تقریبات جمعرات 9 جولائی کو اختتام پذیر ہوں گی، جب آیت اللہ سید علی خامنہئی کو مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے قریب مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا، جو شیعہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ایران اور عراق میں منعقد ہونے والی ان تاریخی تشییع تقریبات میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔
جس کے باعث اسے ایران کی جدید تاریخ کے سب سے بڑے سرکاری جنازوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔